بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں حقیقی بہنوں اور اللاتی بہنوں کے احوال پڑھے تھے۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں اور اللاتی بہنوں کی 7 حالتیں پڑھی تھیں۔ اجمالاً میں آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں کیا تھیں؟ اگر ایک حقیقی بہن ہو تو نصف، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3، اگر ان کے ساتھ بھائی آ جائے تو انہیں اسبہ بنا دیتا ہے، اگر بیٹی پوتی آ جائے تو وہ بھی اسبہ بنا دیتی ہے، اگر ان کے ساتھ میت کا بیٹا، پوتا، باپ، جد صحیح میں سے کوئی آ جائے تو یہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ کن کی حالتیں تھیں؟ حقیقی بہنوں کی۔ اللاتی بہنوں کی 7 حالتیں ہم نے پڑھی۔ اگر ایک اللاتی بہن ہو تو اسے نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، لیکن یہ دونوں حالتیں تب ہوں گی کہ جب ساتھ کوئی حقیقی بہن نہ ہو۔ اگر ایک حقیقی بہن ساتھ آ جائے تو پھر حقیقی بہن کو نصف اور ان کو ملے گا سدس، تاکہ 2/3 پورا ہو جائے۔ اور اگر 2 حقیقی بہنیں ساتھ آ جائیں تو پھر یہ ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ساتھ بھائی بھی آ جائے تو وہ انہیں اسبہ بنا دیتا ہے۔ اور چھٹی حالت، اگر بیٹی یا پوتی ساتھ آ جائے تو وہ بھی انہیں اسبہ بنا دیتی ہے۔ اور ان کی 7ویں حالت یہ ہے کہ اگر بیٹا، پوتا، باپ، جد صحیح، حقیقی بھائی یا حقیقی بہن جب اسبہ بن چکی ہو، ان میں سے کوئی آ جائے تو یہ بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے بالتفصیل پڑھا، مثالیں بھی سمجھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں ماں کے احوال۔ مصنف نے فرمایا وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ۔ ماں کے 3 احوال ہیں۔ السدس مع الولد او ولد الابن وان سفلا۔ میت کی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد ہو، اگرچہ نیچے تک ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ سدس، ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ۔ او مع الاثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا من ای جہۃ کانا۔ اسی طرح اگر ماں کے ساتھ بہنوں اور بھائیوں میں سے کوئی آ جائے، 2 ہوں لیکن وہ دونوں کسی بھی جہت سے ہوں، چاہے وہ دونوں حقیقی ہوں، چاہے وہ دونوں اللاتی ہوں، چاہے وہ دونوں اخیافی ہوں، تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں ہی ملے گا۔ یعنی میت کی اولاد میں سے کوئی ہو نیچے تک، یا میت کے 2 بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو کسی بھی جہت سے، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدَمِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ۔ ماں کی دوسری حالت، اگر ان مذکورہ افراد میں سے کوئی بھی نہ ہو، نہ میت کی اولاد نہ میت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی، اب ماں کو کل مال کا 3واں حصہ ملے گا۔ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ۔ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 3واں حصہ ملے گا۔ وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْن۔ کہتے ہیں یہ 2 مسئلوں میں ہوگا۔ کتنے میں ہوگا؟ 2 مسئلے میں۔ جب ورثاء کے اندر زوج و ابوین ہوں یا زوجہ اور ابوین ہوں، یعنی زوجہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، یا زوج ہے، ماں ہے اور باپ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ماں کو کتنا ملتا ہے؟ ماں باقیہ کا ثلث۔ کس کے ماں باقیہ کا؟ یعنی زوجہ یا زوج کو دینے کے بعد جو باقی بچے اس کا ثلث ملے گا۔ کس کو؟ ماں کو۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثَ الْبَاقِي۔ اگر باپ کی جگہ، اگر یہ جو تیسری صورت ہے، تیسری صورت میں اگر باپ کی جگہ جد ہو تو ماں کو پھر کل مال کا ہی ثلث ملے گا۔ کتنے مال کا؟ کل مال کا۔ مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کی جگہ جد بھی ہو تو پھر بھی ماں کو شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا 3واں حصہ ملے گا۔ یہ ہے وہ دوسرا مسئلہ جو جد کے حوالے سے ہم نے پیچھے کہا تھا نا کہ 4 مسائل میں جد اور باپ کا فرق ہے جن کو اپنی جگہ پر ذکر کیا جائے گا۔
تو ایک اوپر آ گیا، دوسرا یہ آ گیا۔ لیں جی، ماں کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی، خلاصہ ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، ماں کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، ماں کو میاں بیوی میں سے کسی ایک کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا تیسرا حصہ ملے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی، مثالیں لے لیں۔ اچھا جی، ماں کے ساتھ آ گیا جی میت کا بیٹا یا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ، یا 2 حقیقی بھائی یا بہنیں، یا 2 اللاتی بھائی بہنیں، یا 2 خیافی بھائی بہنیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے چلتے ہیں دوسری حالت کی طرف۔ ماں ہے اور ساتھ جد صحیح ہے اور ساتھ ایک حقیقی بہن ہے۔ اچھا جی، تیسری حالت، ہے، اب ہے اور زوج ہے یا زوجہ۔ اچھا، جب ماں کے ساتھ بیٹا بیٹی پوتا پوتی 2 حقیقی بہن بھائی، 2 اللاتی بہن بھائی یا 2 خیافی بہن بھائی ہوں تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ 1/6۔ کتنا جی؟ چھٹا حصہ۔ بیٹا ہوتا ہے، اگر بیٹا ہو تو وہ ہوگا اسبا، بیٹی ہو تو بیٹی کا کتنا ہوگا؟ نصف۔ 2 حقیقی بہنیں ہوں تو ان کا 2/3، 2 اللاتی ہوں تو ان کا بھی 2/3، 2 خیافی ہوں تو ان کا 1/3۔ ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آگے ان کا حصہ ہو جائے گا۔ بہرحال ماں کا کتنا ہوگا؟ ان میں سے کوئی ایک گروپ ساتھ ہو تو ماں کو ملے گا چھٹا حصہ۔ ٹھیک ہے، ماں اور بیٹا ہیں تو ماں کو مل گیا چھٹا، باقی مل گیا بیٹے کو۔ ماں اور بیٹی ہیں، ماں کو مل گیا چھٹا، بیٹی کو مل گیا نصف۔ ماں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ماں کو مل گیا چھٹا، 2 حقیقی بہنوں کو مل گیا 2/3۔ اسی طرح تقسیم کار ہوتی جائے گی۔ دوسری صورت، ماں ہے، ساتھ جد صحیح ہے، ساتھ ایک حقیقی بہن ہے، 2 نہیں ہے۔ اب ماں کو کتنا ملے گا؟ جی، ثلث الکل، یعنی 1/3۔ جد صحیح کیا ہوگا؟ اسبا۔ کیا ہوگا جی؟ اور ایک حقیقی بہن، اس کی ہم نے 5 حالتیں پڑھی ابھی پچھلے سبق میں، تو اس کو نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، یعنی 1/2۔ یہ ہوگی ماں کی دوسری حالت۔ ماں کی تیسری حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جی، ماں کو ملے گا ثلث ما باقیہ۔ باپ کیا ہوگا؟ باپ کی 3 حالتوں میں سے یہاں کون سی حالت ہے بھلا؟ اسبا والی تیسری حالت، اسبا محض۔ اور زوج یا زوجہ، میت کی اولاد نہیں ہے تو زوج کو ملے گا 1/2، میت کی اولاد نہیں زوجہ اگر ہو تو اس کو ملے گا 1/4۔ کلیئر ہو گیا؟ ان کو دینے کے بعد جو ہے نا اس کا جو ہے، ہاں، فرض کریں یہاں زوجہ ہے، ٹھیک ہے، تو زوجہ کو کیا کیا؟ مال دے دیا جی۔ تو ٹوٹل پیسے تھے جناب 4 لاکھ روپے، 4 لاکھ میں سے چوتھا حصہ بنا
1 लाख وہ دے دیا زوجہ کو، باقی بچا کتنا 3 لاکھ. اب 3 لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا ہے 1 لاکھ، وہ دیا جائے گا ماں کو. باقی بچ گیا 2 لاکھ، وہ باپ اسبہ ہونے کی وجہ سے لے لے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا 2 نمبر کی اس کی مثال، فرض کریں کسی بندے نے 6 لاکھ روپے چھوڑے. کتنے 6 لاکھ کا نصف مل گیا حقیقی بہن کو. نصف کتنا ہوگا 3. تیسرا حصہ کتنا ہوگا 2 لاکھ. جی تیسرا 2 لاکھ. 2 لاکھ مل گیا ماں کو، باقی کتنا بچا وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے جدے سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس صورت میں اگر ماں اور بیٹا ہوں، ٹوٹل 6 لاکھ ترکہ چھوڑا، 1 لاکھ ماں کو 5 بیٹے کو. ماں اور بیٹی ہوں، 6 لاکھ ترکہ چھوڑا، 3 لاکھ بیٹی کو مل گیا آدھا، اور 1 لاکھ ماں کو، باقی 2 لاکھ پھر انہیں کو لوٹا دیا جائے گا حصوں کے مطابق، رد ہو جائے گا. اور اگر ساتھ 2 حقیقی بیٹیاں ہوں، 6 لاکھ ترکہ چھوڑا، 4 لاکھ حقیقی بہنوں کو مل گیا اور ماں کو مل گیا چھٹا حصہ. ٹھیک ہے جی. اور جو باقی بچ جائے گا وہ پھر کیا ہو جائے گا رد ہو جائے گا. سمجھ لگ گئی. اچھا جی آگے چلیں. اللہ اکبر. لیں جی اب تک یہ ہم نے 7 عورتوں کے احوال پڑھ لیے ہیں، اور عورتوں میں اب آخری عورت جس کے احوال ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جدہ صحیحہ. جدہ مصنف نے ارشاد فرمایا وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ. وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ. جدہ کے لیے کیا ہوتا ہے چھٹا حصہ. لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ. جدہ چاہے ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے، یعنی وہ نانی ہو یا دادی. کتنا ملے گا چھٹا. واحدتاً کانت او اکثر. وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، مثلا نانی بھی ہے دادی بھی ہے، وہ زیادہ ہوگی نا ایک سے، تو پھر بھی کتنا ہوگا چھٹا. اب چھٹا جتنا بنے گا وہ ان میں آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن یہ زیادہ میں قید ہوگی. اذا کننا ثابتات متحازیات فی الدرجہ. جب وہ کیا ہوں ثابتات بھی ہوں اور درجے میں برابر بھی ہوں. ثابتات سے مراد صحیح، وہ جدہ صحیحہ ہو، فاسدہ نہ ہو. فاسدہ کی آپ کو پہلے بتایا تھا، نانے کی ماں جو ہے وہ جدہ فاسدہ ہے، ماں کی ماں جدہ صحیحہ ہے، آگے اس کی ماں بھی جدہ صحیحہ ہوگی، اس کی بھی صحیحہ ہوگی، یعنی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں، یہ ساری جدہ صحیحہ ہوں گی. اور باپ کی ماں یہ کیا ہوگی، یہ بھی جدہ صحیحہ. آگے پھر اس کی ماں بھی جدہ صحیحہ، اس کی ماں بھی جدہ صحیحہ. ٹھیک ہے، تو اس کو جدہ صحیحہ کہیں گے. اب درجے میں یہ کیا ہوں اذا کننا ثابتات، وہ ساری صحیح بھی ہوں، درجے میں برابر بھی ہوں، تو پھر ان کو ملے گا چھٹا حصہ. ان کی یہ پہلی حالت ہے. وَيَسْقُطْنَا كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ. ان کی 2 ہی حالتیں ہیں. پہلی حالت چھٹا حصہ، دوسری حالت میں یہ ساکت. جب ماں خود موجود ہو تو پھر نانیاں دادیاں سب ساکت. وَالْأَبْوِيَاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ. دادیاں باپ موجود ہو تو ساکت، یعنی ماں موجود ہو تو نہ نانی کو کچھ ملتا ہے نہ دادی کو. لیکن اگر ماں موجود نہیں صرف باپ موجود ہے پھر نانی کو تو ملے گا، دادی کو کچھ نہیں ملے گا. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ. یہی حکم جد کے ساتھ ہے، یعنی اگر دادا موجود ہو تو پھر بھی جو ابویات ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، پر دادی کو الا ام الابی. ہاں لیکن دادی کو مل جائے گا. دادے کے ساتھ باپ کی ماں یعنی دادی کو مل جائے گا، پر دادی اوپر والی لکڑ دادی وغیرہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. وَإِنْ عَلَتْ. اگرچہ کتنی ہی اوپر تک ہوں. اللہ اکبر. فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ. یہ جو ہوتی ہے نا پردادی، دادی جو ہے
اس کو دادے کے ساتھ بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، کیونکہ یہ دادے کی جانب سے میت کی طرف منسوب نہیں بلکہ باپ کی وجہ سے ہے۔ اب دادے کے سائڈ سے جو اوپر والی آئے گی اس کا حکم اور، لیکن یہ جو باپ والی سائڈ سے آئے گی نا، باپ کی ماں آگے اس کی ماں آگے اس کی ماں، ان کو ملے گا۔ یہ فرق آپ نے ملحوظ رکھنا ہے۔ ابویات جو ہیں وہ باپ کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہیں، اسی طرح جد کے ساتھ بھی۔ جد کے ساتھ کون سی ساقط ہوں گی؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جد کے بعد جو جد کی ماں ہو، یعنی دادے کی ماں، دادے کی ماں کی ماں، اس کی ماں کی ماں، یہ ساقط ہو جائیں گی۔ لیکن باپ کی ماں، باپ کی ماں آگے پھر اس کی ماں، اس کی ماں، وہ ساقط نہیں ہوں گی۔ وَإِنْ عَلَتْ کا یہی مطلب ہے کہ باپ کی ماں وَإِنْ عَلَتْ اگرچہ اوپر تک ہو، یعنی باپ کی ماں پھر باپ کی نانی باپ کی پرنانی، تو وہ ساقط نہیں ہوں گی۔ فَإِنَّا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، کیونکہ یہ جد کے ساتھ بھی وارث بنتی ہیں، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، کیونکہ ان کی رشتہ داری میت کے ساتھ جد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ باپ کی وجہ سے۔ اچھا جی، وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجِبُ الْبُعْدَ، قریب والی کسی بھی جہت سے ہو، چاہے ماں کی جہت سے ہو یا باپ کی جہت سے، یہ دور والی کو روک دیتی ہے، اس کے لیے حاجب اور رکاوٹ بن جاتی ہے، دور والی کو نہیں ملتا۔ مثلا ایک طرف ہے دادی اور ایک طرف ہے پرنانی۔ دادی کا کون سا درجہ ہوا؟ ابھی پہلا، جدہ میں پہلا درجہ، جبکہ پرنانی کا ہو گیا دوسرا درجہ، نانی کی ماں پرنانی ہوئی تو اس کا دوسرا درجہ ہو گیا، لہٰذا وہ کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی، یہ اسے روک دے گی کیونکہ یہ قریب ہے، اور قریب والے کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دور والے کو حصہ من ای جہت کانت، اس میں یہ بھی عام ہے کہ قریب والی دور والی کو روک دے گی، قریب والی چاہے جس جہت سے ہو، دور والی چاہے جس جہت سے بھی ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر دور والی باپ کی جانب سے ہے تو اسے پھر بھی حصہ ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو دور والی چاہے باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے، قریب والی چاہے باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے، بہرحال دور والی کو روک دے گی۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور چیز ہے، وارثۃً کانت القربیٰ او محجوبۃً، قریب والی خود وارث بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، لیکن دور والی کے لیے وہ کیا ہو جائے گی؟ رکاوٹ بن جائے گی۔ مثلا ایک طرف ہے دادی، ایک طرف ہے دادی، دوسری طرف ہے پردادی، اور ساتھ ماں بھی موجود ہے۔ اب ماں دونوں کو کیا کر دیتی ہے؟ ساقط کر دیتی ہے۔ تو ایک تو وہ دور والی جو ہے پرنانی جو ہے وہ ماں کی وجہ سے ساقط ہوگی ہوگی، لیکن ادھر جو دادی ہے نا، یہ بھی اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ ٹھیک، دادی خود بھی محجوب ہے لیکن پرنانی کے لیے یہ کیا ہوگی؟ حاجب ہوگی، رکاوٹ ہوگی۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ان کے دو حال ہیں، کتنے؟ اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا، جب صحیح ہوں درجے میں برابر، لیکن اگر ماں موجود ہو تو پھر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ باپ والیاں جو ہیں باپ کے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ملتا، اسی طرح باپ والیاں جو ہیں دادے کے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن باپ کی جو ماں ہے یا اس کی ماں ہے یا اس کی ماں اسے ملے گا، کیونکہ اس کی رشتہ داری جد کی وجہ سے نہیں ہے، باپ کی وجہ سے ہے۔ پھر ان میں سے جو قریب والی ہوگی اسے ملے گا، دور والی کو نہیں ملے گا۔ لیکن قریب والی سے پہلے کوئی اور بھی آ جائے جو اس کے لیے رکاوٹ ہے تو وہ خود چاہے حصہ نہیں لے رہی لیکن اپنے سے دور والی کے لیے بھی رکاوٹ بن جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے احوال مکمل ہو گئے۔ آگے ایک اور چیز بیان کی ہے، اس کو پڑھ کے ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور پھر کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِي وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِي بِهَذِهِ الصُّورَةِ۔ یہ نیچے نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو ہم ادھر بنا لیتے ہیں۔ يُقْسَمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُف رحمہ اللہ انصافاً بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَان۔
تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ان کا چھٹا حصہ ہے وہ ابدان کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، ایک وہ ہے ایک یہ ہے، آدھا چھٹے حصے کے 2 حصے کر لیے جائیں گے، آدھا اسے دے دیا جائے گا آدھا اسا۔ لیکن وَعِنْدَ محمد رحمہ اللہ اسلاساً بے اعتبار الجہاد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اور اس کی تقسیم جہاد کے اعتبار سے ہوگی۔ جہاد کے اعتبار سے تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی میت کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے اس کو ایک حصہ ملے گا، اور جس کی دونوں طرف سے رشتہ داری ہے یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی اس کو 2 حصے مل جائیں گے، یعنی چھٹے حصے کے 3 حصے کر لیے جائیں گے، اور ایک قرابت والی کو ایک حصہ، 2 قرابتوں والی کو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کتنے مل جائیں گے؟ 2 حصے۔ صورت کیا بنے گی ہم بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پہلے ہم تھوڑا سا وہ جو اوپر والے احوال ہیں وہ بھی صورت کی صورت میں سامنے لے کے آتے ہیں۔ میت، جدہ صحیحہ، 7 زوج ہے، اچھا جی اب کیا ہوگا جناب؟ جدہ صحیحہ ہے، 7 زوج ہے، تو جدہ صحیحہ کو کتنا ملے گا؟ سدس، یعنی 1/6، اور زوج کا ہو جائے گا نصف۔ فرض کریں میت نے کتنا چھوڑا؟ 6 لاکھ روپے، 1 لاکھ اس کو مل جائیں گے، 3 لاکھ اس کو مل جائیں گے، باقی جو 2 لاکھ ہو گئے وہ رد ہو جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر۔ ادھر جدہ صحیحہ کے ساتھ ماں آ گئی، جدہ صحیحہ ساکت، کیا ہو جائے گی؟ ساکت ہو جائے گی، کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، اور ماں کو مل جائے گا ثلث الکل۔ یا جدہ صحیحہ کے ساتھ باپ آ گیا، لیکن یہ جدہ صحیحہ ہے باپ کی ہی ماں، دادی ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ساکت۔ یا جدہ صحیحہ کے ساتھ جد آ گیا، کیا آ گیا؟ اب ساکت ہوگی کہ نہیں؟ اب ساکت نہیں ہوگی، باپ کی ماں ہو یا ماں کی ماں ہو، جد کے ساتھ ساکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے ساتھ وارث بنے گی۔ اچھا یہ 2 قرابتوں والی اور 1 قرابت والی صورت، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میت ہے جی، پہلے ہم دیکھتے ہیں 1 قرابت، ایک طرف ہے یعنی میت کی ماں، اس کی ماں، یعنی میت کی ماں کی ماں، اور میت کی ماں کی ماں کی ماں، یہ ہوگی نانی اور یہ ہوگی پرنانی۔ دوسری طرف میت کا باپ، میت کے باپ کی ماں اور باپ کی ماں کی ماں۔ اچھا ادھر سے پھر ایک اور تعلق ہے، دوسری صورت، ایک طرف ہے پھر 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 ادھر ہے اب، پھر اور پھر ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب صورتحال کیا ہے؟ تقسیم کار میں کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صورت ہو یا یہ صورت ہو، اب جو یہ آخری والی جو دونوں ہیں نا یہ ہیں زندہ، باقی سب فوت ہو چکے ہیں، ادھر بھی یہ اور ادھر بھی یہ، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ صورت ہو یا یہ، دونوں کو کتنا ملے گا؟ چھٹا ملے گا، اور چھٹا ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، ادھر بھی اور
ادھر بھی. لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، برابر برابر تقسیم نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے ادھر 2 قرابتیں بن رہی ہیں. کتنی؟ ادھر 1 قرابت ہے. اس کے کتنے رشتے بن رہے ہیں میت کے ساتھ؟ 2. کہ یہ میت کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں بھی ہے، اور ادھر سے میت کے باپ کے باپ کے باپ کی بھی ماں ہے. یعنی یہ میت کی ماں نانی پرنانی لکڑ نانی، میت کے باپ دادے پردادے کی بھی ماں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 قرابتوں والی ہے. یہ 1 والی ہے، یہ 2 والی ہے، اور یہ 1 والی ہے. کہ یہ دیکھیں میت کی ماں نانی پرنانی، اسی طرح میت کے باپ دادے کی بھی ماں بن رہی ہے. 2 قرابتیں ہو گئی. میت کی پردادی بھی ہے پرنانی بھی ہے، جبکہ یہ صرف میت کی پردادی ہے، اس کی 1 قرابت ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 قرابتوں والی کو 2 حصے، 1 والی کو 1 حصہ، 2 والی کو 2، 1 والی کو، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک برابر. کلیئر ہو گیا؟ چلیں جی، الحمدللہ ہمارے اصحاب فرائض کے جو 12 اصناف تھیں، 12، 4 مرد اور 8 عورتیں، 12 افراد تھے، ان کے احوال ہم نے بالتفصیل مع امثلہ مکمل کیے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سبق ہوگا اس سبق میں ہم پڑھیں گے جناب اسبا کے حوالے سے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس علم سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.